بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کلاس 10۔ آج ہم اس کا جو ہے وہ لاسٹ چیپٹر حل کریں گے۔ تو چیپٹر کا نام ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے سوال ہے کہ ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے پشتو زبان کے شاعر ہیں، نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خوشحال خٹک۔ سپریم کورٹ کے جج رہے، بدیع الزمان کے قوس۔ آبادی کے کوائف جاننے کے عمل کو کہتے ہیں مردم شماری۔ 12 ربیع الاول کو اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ جشن عید المیلاد النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ 2019 میں پاکستان میں پاکستانی سیاحوں کی تعداد تھی، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر ہی سیر کے لیے جاتے ہیں وہ قریباً جو 50 ملین۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں۔ پیج نمبر 92 پہ ہے۔ صنفی امتیاز کی تعریف کریں۔ پیج نمبر 86 پہ۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 93 پہ۔ کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں۔ پیج نمبر 99 پہ۔ اور نمبر 5، آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ پیج نمبر 90 پہ۔ سب سے پہلے ہم پہلا سوال حل کریں گے۔ 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں، تو یہ دیکھتے ہیں پیج نمبر 92 پہ۔ پیج نمبر 92 پہ ٹاپک ہے تعلیمی مسائل اور ان کا حل۔ یہاں سے پہلا شارٹ کوسچن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شعبہ تعلیم میں پاکستان کو درج ذیل مسائل کا سامنا ہے۔ نمبر 1، کم شرح خواندگی۔ نمبر 2، ناقص امتحانی نظام۔ نمبر 3، محدود تعلیمی وسائل۔ نمبر 4، اساتذہ کی کمی۔ یہاں تک فرسٹ شارٹ کوسچن ہے۔ دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ صنفی امتیاز کی تعریف کریں، تو یہ ہے پیج نمبر 86 پہ۔ پیج نمبر 86 پہ ٹاپک ہے آبادی کی صنفی بناوٹ، صنفی امتیاز اور اس سے متعلقہ مسائل اور ان کا حل۔ تو یہ ہم جو ہے وہ شارٹ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، سینگڈ والا، کہ انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اب معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو ترقی کے مساوی مواقع میسر ہیں۔ صنفی بنیاد پر ہونے والے ہر طرح کے امتیاز کی نفی کی جاتی ہے۔ صنفی امتیاز صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے لکھنا ہے کہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل بن چکا ہے یہ مسئلہ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 93 پر۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان، یہ پوائنٹ ہے، یہ جو فرسٹ شارٹ کوسچن تعلیمی مسائل اور ان کا حل لگوایا تھا وہاں انہی پوائنٹ میں سے ایک ہے کہ ہم نصابی سرگرمیوں جیسا کہ کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے وغیرہ جو ہے وہ طالبہ کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے مناسب سہولتیں موجود نہ ہیں، جس کی وجہ سے کئی باصلاحیت طالبہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں، تو یہ ہے پیج نمبر 99 پہ۔ پوائنٹ ہے علاقائی زبانیں میں پنجابی زبان میں ظاہر سی بات ہے پنجابی شاعر ہیں تو انہی میں ہوں گے۔ یہاں سے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور نیچے ہیں شعراء بابا بلے شاہ، شاہ حسین،
بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو اور خواجہ غلام فرید شامل ہیں، اور نیچے بھی ہیں کہ قصہ وارث شاہ اور حضرت میاں محمد بخش، یعنی کہ ادھر آپ کو صرف 3 کہے ہوئے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی 3 کر سکتے ہیں۔ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ پیج نمبر 90 پہ پوائنٹ ہے پاکستانی معاشرے کے مسائل اور ان کا حل۔ تو اس میں ہے کہ آبادی کی شرح میں اضافہ، تو پاکستان کا ایک اور گمبھیر معاشرتی مسئلہ جو ہے وہ آبادی کی شرح میں تیزی سے ہونے والا اضافہ ہے۔ دیہی علاقوں سے شہروں کی جانب ہجرت ایک مسئلہ ہے، بلکہ آپ نے جہاں تک اضافہ ہے یہاں تک لکھنے کے بعد حکومت نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، لیکن عوام کے تعاون کے بغیر اس مسئلے پر قابو پانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہاں خود سے لکھیں گے کہ حکومت میڈیا پر بھی مہم چلا رہی ہے، جبکہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے ذریعے بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ پاکستان میں شعبۂ تعلیم کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں۔ پیج نمبر 93 تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز، یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے اور اس کے صرف 6 پوائنٹس ہیں، تو یہ کرنا ہے۔ یہ اکثر جو ہے وہ صرف 4 نمبر کا آتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ علاقائی ثقافت میں مماثلت قومی یکجہتی کا ذریعہ ہے، وضاحت کریں۔ پیج نمبر 98 پہ علاقائی ثقافتی مماثلت بطور ذریعہ یکجہتی اور ہم آہنگی، یہاں سے سینگڑ لانگ شروع ہو رہا ہے، تو یہ نیکسٹ پیج جو ہے یہاں پر قومی اور علاقائی زبانوں کی ابتدا اور ارتقاء کے اوپر سے ختم ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ پاکستانی معاشرے کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ پیج نمبر 87 سے لے کر 90 تک، اور یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر جو ہے وہ امتحانات میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، یعنی کہ معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ سوشل سے اخذ کیا گیا، جس کے معنی ساتھی کے ہیں۔ گویا معاشرے سے مراد ساتھیوں کا گروہ یا مجموعہ ہے، افراد کا وہ مجموعہ جو چند مقاصد کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہے، معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہاں تک ختم کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں سے لکھنا ہے کہ ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کی مشترکہ عقائد، انداز رہن سہن، رسم و رواج، زبان اور روایات کا نام ہے۔ ثقافت میں وہ تمام عقائد، قوانین، رسم و رواج، روایات، علوم، فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں جن کو انسان معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اپناتا ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی شعائر کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد جو ہے وہ یہاں تک پہلا پوائنٹ اسلامی ثقافت کے رنگ، دوسرا پوائنٹ ہے مشترکہ خاندانی نظام، رسم و رواج اور روایات، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی تہوار، لباس اور خوراک، مخلوط ثقافت اور عرس اور میلے، کھیل اور تفریح، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت، مہمان نوازی، طرز تعمیر اور مصوری، اور لاسٹ پوائنٹ ہے شعر و ادب۔ یعنی کہ یہاں تک سوال جو ہے اس کا جواب کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ پاکستان کی قومی اور 2 علاقائی زبانوں کی تفصیل بیان کریں۔ تو پیج نمبر 99 to 100 پیج نمبر 99 پہ ہے قومی اور علاقائی زبانوں کی ابتدا اور ارتقاء۔ سب سے پہلے قومی زبان کے بارے میں لکھا گیا ہے اردو زبان، یہ اردو زبان آپ نے پوری لکھنی ہے۔ اس کے بعد آگے علاقائی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں جو ہیں وہ پنجابی زبان، سندھی زبان، پشتو، بلوچی، تو ان میں سے کوئی بھی آسان سے آپ نے 2 یاد کر لینی ہیں اور 2 لکھنی ہیں۔
سوال نمبر 5 ہے، پاکستان میں صحت کی اہمیت بیان کریں۔ پیج نمبر 94 ٹو 95۔ پیج نمبر 94 پہ ہے صحت کی اہمیت اور پاکستان میں صحت کے لیے قدرتی اور ثقافتی کشش۔ سب سے پہلے تعارف ہے، تو یہ اکثر جو ہے وہ 4 نمبر کا سوال ہی آتا ہے۔ تو تعارف یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے لکھنا لانگ کوسچن 5 اور یہاں تک، یعنی کہ ایک ہی پیراگراف آپ نے یاد کر لینا ہے، چھوٹا سا کوسچن ہے یہ۔ سوال نمبر 6 ہے کہ صنفی بنیاد پر آبادی کی تقسیم بیان کریں۔ پیج نمبر 86۔ آبادی کی صنفی بناوٹ، صنفی امتیاز اور اس سے متعلقہ مسائل اور ان کا حل۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یعنی کہ اسی پیج پہ ایک پہ ہے، یہاں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے، اسی میں سیکنڈ شارٹ بھی آ رہا ہے، تو یہ پورا کرنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ پاکستان میں شعبہ صحت کن مسائل کا شکار ہے اور ان کا حل بیان کریں۔ پیج نمبر 93۔ پاکستان میں صحت کی صورتحال، یہاں سے اسٹارٹ کریں گے ہم 7 لانگ کوسچن، اور نیکسٹ پیج یہاں پر صحت کے شعبے کو درپیش مسائل سے اوپر یہاں تک جو ہے وہ اس کا جواب کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قومی تعمیر میں اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ کوسچن، پیج نمبر 104 سے 106 تک۔ قومی تعمیر میں اقلیتوں کا کردار اور کارنامے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کوسچن، اور یہاں پہ کیا آپ جانتے ہیں سے اوپر یہاں تک ختم ہو رہا ہے۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی تقریر بھی ہے کہ انہوں نے جو اس ٹائم پہ تقریر کی تھی اقلیتوں کے بارے میں، تو وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ جو انگلش میڈیم کے بچے ہیں وہ تو یہاں سے انگلش پہ لکھ لیں گے، لیکن جو اردو میڈیم کے ہیں انہوں نے انگلش نہیں یاد کرنی، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں فرمایا، یہاں تک لکھنے کے بعد جہاں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے تقریر کا یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے اور پھر آگے پورا کوسچن لکھنا ہے۔ آخری سوال ہے سوال نمبر 9، پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، پیج نمبر 87 ٹو 90۔ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات، یہ دونوں کوسچن سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 9 دونوں کا ایک ہی جواب ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقریباً یہاں پہ پیج نمبر 90 پہ شعر اور ادب یہاں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ سارے سوالات کے جوابات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، تو میں مزید جو ہے وہ آپ کو جو ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے وہ بھی بنا کے کروا دوں گی۔